تبدیلیات کے نتیجے میں یہ سوچ ہندوؤں کی طرف سے، ہندو لیڈرشپ کی طرف سے، مسلمان لیڈرشپ کی طرف سے آنی شروع ہوئی، لیکن یہ ایک آپشن کے طور پر تھی. قیادتیں جو ہیں وہ صرف اس ایک آپشن پہ کام نہیں کر رہی تھیں. ان کے نزدیک جو دوسرے آپشنز تھے، کہ سب کے نزدیک سب سے پہلا پرائرٹی آپشن یہ تھا کہ ود ان دی فریم ورک آف یونائٹیڈ انڈیا ہم رہتے ہوئے کوئی سولوشن نکال لیں. اور مسلم لیگ خواہ اقبال ہوں خواہ جناح ہوں، اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد پورا اول سے آخر تک پڑھ جائیں آپ، اس میں انڈیا ایک فیڈریشن ہے. اور یہ جو انہوں نے صوبہ کی بات کی ہے، پنجاب سندھ سرحد بلوچستان کی، یہ ایک صوبے کے طور پر ہے، اور اس فیڈریشن کے سٹرکچر میں انہوں نے ان کے لیے زیادہ آٹونومی مانگی. دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ اس سارے دور میں، خواہ وہ 1928 کی آل پارٹیز کانفرنس ہو، قائد اعظم کی 14 نکات ہوں، 1930 کا اقبال کا خطبہ الہ آباد ہو، یا آپ کے 35-36 کے الیکشنز کے بعد پروونشل گورنمنٹس کے اندر پاور کی بات ہو، یا آپ کے 1946 میں وزارتی مشن کی کیبنٹ مشن کا فارمولہ ہو، مسلم لیگ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ پروونشل اٹانومی کی چیمپئن ہے. یعنی وہ مسلم اکثریتی صوبوں کی نہیں بلکہ ایز اے ہول انڈیا میں زیادہ سے زیادہ پروونسز کو پاورز ڈیوالو کرنے کی بات کر رہی ہے، اور کانگریس جو ہے وہ اسٹرانگ سینٹر کی بات کر رہی ہے. ڈھیلے ڈھالے وفاق کی یا لوز فیڈریشن کی بات ہمیشہ مسلم لیگ کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسٹرانگ سینٹر کی بات کانگریس. اس میں مسلمان یہ محفوظ تصور کرتے تھے کہ ہم پارٹیشن نہیں ہوگی، تقسیم کے نتیجے میں لوگوں کا تبادلہ آبادی نہیں ہوگا، اور ہم جہاں ہیں وہیں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تحفظات حاصل کر لیں گے. یہ تصور کہ پارٹیشن کی جائے، اگر جب آیا بھی 40 کی قرارداد میں، تو وہ سٹیٹس کا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے جو مشرق میں ہیں، بنگال اور آسام، اور جو مغرب میں ہیں، ان کے اوپر مشتمل سٹیٹس بنا دی جائیں. تو سٹیٹس میں یہ جو تصور ہے کہ بنگال کو تقسیم کیا جائے، پنجاب کو، یہ نہیں تھا. 40 کی قرارداد میں پنجاب پورے کا پورا رکھتے ہوئے اور بنگال پورے کا پورا رکھتے ہوئے سٹیٹس بنانے کی بات کی گئی تھی. یہ پنجاب کی پارٹیشن اور بنگال کی پارٹیشن جو ہے، یہ کانگریس کی طرف سے مطالبہ آتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے. پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن کے روکنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ جب پارٹیشن ایوارڈ آ گیا تو انہوں نے حسین شہید سہروردی کو کہا کہ آپ ایک یونائٹڈ بنگال کے لیے کوشش کریں. انہوں نے سبھاش چندر بوس کے بھائی سرت چندر بوس، کیونکہ 45 میں سبھاش چندر بوس تو جہاز کے کریش میں مارے جا چکے تھے، سرت چندر بوس جو فارورڈ بلاک کے لیڈر تھے، اور بنگال کی پروونشل کانگریس کے صدر کرن شنکر رائے، ان کے ساتھ مل کر ایک انڈیپینڈنٹ یونائٹڈ بنگال کا فارمولہ طے کیا اور ماؤنٹ بیٹن سے بات کی. ماؤنٹ بیٹن نے سہروردی سے کہا کہ کیا آپ نے اپنے لیڈر جناح سے بھی اس کی اجازت لے لی ہے؟ تو سہروردی کا کہنا تھا کہ انہی کے کہنے پہ میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. پھر اگلے روز ماؤنٹ بیٹن کی جناح سے ملاقات ہوتی ہے تو ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ سہروردی یہ فارمولہ میرے پاس لے کر آئیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ وی ہوپ ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود دیم. قائد اعظم کی پرائرٹی یہ تھی کہ بنگال تقسیم نہ ہو، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کلکتہ کے بغیر بنگال سروائیو نہیں کر سکتا، اور وہ پاکستان جس میں بنگال کی تقسیم ہو اور پنجاب کی تقسیم ہو، اس کے لیے ان کا بڑی فیمس پروورب تھی جو بہت دفعہ وہ ہر تقریر میں کہتے تھے کہ اٹ وڈ بی اے ٹرنکیٹڈ نان وائبل موتھ ایٹن پاکستان. یہ جو پاکستان نے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تصور دیا کسی نے اور کسی نے بنا دیا، یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے جس کے بارے میں 40 کی ریزولوشن ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ وہ ہے جس کے لیے جناح نے کوشش کی تھی. اگر آپ اس وقت کے گاندھی اور جناح کو دیکھیں تو کیا گاندھی زیادہ سیکولر تھے یا جناح زیادہ سیکولر تھے؟ جی، بہت دلچسپ بات ہے یہ بھی. اپنے لائف سٹائل میں اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح واز اے تھارو بریڈ سیکولرسٹ. ان کا رہن سہن، چال ڈھال، ان کا سارا برتاؤ اور ان کی پالیٹکس
نہ صرف ان کا رہن سہن بلکہ ان کی سیاست بھی مسلمانوں کے تحفظات کی جب بات کر رہے تھے تو اس میں مسلم اکثریتی علاقوں کے جو غیر مسلم تھے ان کے بارے میں ان کا رویہ ان کو ساتھ رکھ کے چلنے کا تھا، ان کو الگ رکھ کے چلنے کا نہیں تھا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس پوائنٹ پہ ہمیں اب ایک وقفے کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ بریک کے بعد ہم اس پوائنٹ کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے۔ دیکھتے رہیے وینس اسپیشل ود حسن جعفر زیدی۔ ویلکم بیک ٹو وینس اسپیشل۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن جعفر زیدی، جو ہندوستان، پاکستان اور پورے بر صغیر کی تاریخ پر بہت روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گاندھی اور جناح کے جو مذہبی خیالات تھے یا سیکولر خیالات تھے ان کے اوپر، تو آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ گاندھی زیادہ سیکولر تھے یا جناح زیادہ سیکولر؟ جی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہم جب دیکھتے ہیں ان کے ذاتی زندگی کو بھی اور سیاست کو بھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے سیاست میں بھی اور اپنے ذاتی زندگی میں بھی بہت سیکولرسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کانگریس میں وہ بہت دور تک گئے ان کی کانگریس کے ساتھ، اور سوراج پارٹی، پھر سی آر داس کے ساتھ۔ سی آر داس نے سوراج پارٹی بنائی، جن کے میں نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا، بہت لبرل لیڈر تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر آگے چلنا چاہتے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس زمانے میں جو 1920 یا 20s کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں تحریک خلافت چلی۔ تحریک خلافت تھی ریوائیول آف ٹرکش کیلیفیٹ، جو عثمانی خلیفوں کی جو اتاترک نے ختم کر دی تھی حکمرانی، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے چل رہی تھی۔ اور بر صغیر کے علماء اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ اس کو لیڈ، مولانا ابوالکلام آزاد اور باقی دیوبند کے علماء، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح شامل نہیں ہوئے۔ ان کے خیال میں وہ خلافت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی اور سلاطین کا وہ دور اب ریوائیو نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس تحریک میں کون شامل ہوئے قیادت میں؟ مہاتما گاندھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان تحریک خلافت کے جلسے جلوسوں کو لیڈ کرنے لگ گئے۔ وہاں واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ مذہب کے نام پر یا مذہبی عناصر جس تحریک میں شامل ہوں، علماء جس تحریک میں شامل ہوں، قائد اعظم اس میں نہیں جائیں گے اور نہیں گئے، کسی جلسے جلوس میں نہیں گئے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ جو مہاتما گاندھی روز صبح کو اٹھتے، پرارتھنا سبھا جس کو آپ ایک عبادت کی سبھا صبح کی کہہ سکتے ہیں، اس کو لیڈ کرتے تھے، اس کے اندر بھجن گاتے تھے۔ پھر ان کا جو رہن سہن تھا، جو حلیہ تھا، وہ ایک مہاتما کا تھا، سادھو کا۔ اور ان کی تحریریں بھی ہیں اور ان کے جو بایوگرافر ہیں پیارے لال، ان کو بھی انہوں نے کہا اور ان کے بارے میں لکھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مذہب کے لیے سیاست کرتا ہوں۔ ویئر ایز قائد اعظم محمد علی جناح ہم 46 میں 46 میں بھی جب دیکھتے ہیں کہ وزارتی مشن کے بعد جب عبوری حکومت بنی، وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل بنی، جس کے آپ کہہ لیں کہ وائسرائے کی کابینہ، کیبنٹ، تو اس میں 6 کیبنٹ منسٹرز کانگریس کو دیے گئے، 5 مسلم لیگ کو دیے گئے۔ کانگریس نے اپنی سیکولر پالیٹکس کو ظاہر کرنے کے لیے ابوالکلام آزاد کو اس میں رکھا وزارت تعلیم کے عہدے پر۔ ادھر قائد اعظم نے اپنے 5 جو کیبنٹ ممبرز تھے ان میں ایک پوزیشن بنگال کے جوگندر ناتھ منڈل کو، جو وہاں کے دلت یا لوور کاسٹ ہندوؤں کے لیڈر تھے، ان کو دی اور قانون کی دی۔ تو وہ بیلنس کرتے تھے اور ہمیشہ یہ ثابت کرتے تھے کہ لیگ جینوئنلی ایک سیکولر پارٹی ہے، ویئر ایز کانگریس کہنے کو سیکولر ہے لیکن عمل میں وہ سیکولر ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ پھر پیور ہندو نیرونیس کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا اس کے اندر پھر ان کی ہندو ریوائولزم یا ہندو ڈومینیشن آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ذاتی سطح پر قائد اعظم سیکولر ہیں، ذات میں بھی اور سیاست میں بھی۔ گاندھی جو ہیں وہ اپنی سیاست میں کہنے کو سیکولر تھے، لیکن جب اس کی عملی تشکیل ہونے لگتی تھی، خاص طور سے 46 کا